جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلیوں میں کو جاتا ہے تو وہ ذلیل اور رسوا رہتا ہے۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بن جاتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تمہارے ہاتھ خالی ہوں۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کی صلہ بہت بڑا ہے۔ جس طرح تم خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح ہر کام میں خوبصورتی پیدا کرو۔ شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس لیے اس سے محتاط رہو۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ محبت تلاش کرنے کی بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہے۔ جس طرح ہم کھانے میں کنکر یہ بال برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح ہماری روح کوئی غلط کام برداشت نہیں کر سکتی۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں کہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کرو کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں پورا کرتا۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا وہ برائی سے بچا رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی انسان کے قریب ہو جاتا ہے۔ بات چیت کرنے سے انسان کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ سکول ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب اس کی کردار دیکھ کر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ تصور کرتا ہے۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی انسان کے قریب ہو جاتا ہے۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کی مقدر بن جاتی ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہوں تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ شیر سے نہیں بلکہ بھوکے شیر سے ڈرو۔ خود غرض جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کی شر سے بچو۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈال لیں۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کر لو۔ بعض دفعہ انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔